آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد تحریک انصاف کے اندر ایک اتنا بڑا فارورڈ بلاک بن جائے گا کہ عمران خان تلے منتوں پہ آ جائے گا۔ عمران خان کو پھر ایک اہم ترین پیغام پہنچایا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کپتان کی طرف سے انکار کے بعد اس میٹنگ کے اندر تلخ کلامی اس قدر زیادہ ہوئی کہ اس تلخ کلامی کے بعد ہماری سیاست تو آپ نے ختم کر دی ہے، لیکن اب سیاست آپ کی بھی نہیں بچے گی کہ اس مہینے کے اندر پاکستان کی سیاست میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلوگ۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم ترین موڑ آ گیا ہے۔ پاکستان میں ستمبر کا مہینہ ستم گر ہوگا، یہ کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ ستم گر ہمیشہ دسمبر کے مہینے کو کہا جاتا تھا، لیکن پاکستان کی سیاست میں اب ستمبر کا مہینہ ستم گر کا مہینہ ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ میں خبر دیتا چلوں کہ اس مہینے کے اندر پاکستان کی سیاست میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے نمبر پر حکومت کو 3 بڑے محاذوں پر شکست ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد ایک ہونے والی میٹنگ میں حکومتی اہم ترین ذمہ دار اس وقت پھٹ پڑے جس وقت انہوں نے ایک اعلیٰ ترین حکومتی ذمہ دار کو یہ کہا کہ آپ نے تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ 45 سے زائد تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو آپ توڑ کر ہماری جماعت میں شامل کروائیں گے۔ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک اتنا بڑا فارورڈ بلاک بن جائے گا کہ عمران خان تلے منتوں پہ آ جائے گا۔ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کسی قسم کی مزاحمتی تحریک نہیں چلائے گی، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کا وجود نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ تو 40 35 30 کیا 4 بھی ارکان ایسے نہیں ہیں جو ہماری طرف آئے ہوں۔ ہمارے نے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، جو ہمیں سبز باغ دکھائے گئے تھے، جو ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم آئینی ترامیم لانے کے لیے 2/3 اکثریت ایسی لائیں گے جو تحریک انصاف کے اندر سے ٹوٹ کے آنے والے افراد کی ہوگی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں، جو کہ پارلیمنٹ لارجس کے بالکل قریب تر ایک جگہ پر ہو رہی تھی، اس میٹنگ کے اندر تلخ کلامی اس قدر زیادہ ہوئی کہ اس تلخ کلامی کے بعد فوری طور پر کچھ ارکان وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سیاست کا تو سیاسی جنازہ آپ نے نکال ہی دیا ہے، ہماری سیاست تو آپ نے ختم کر دی ہے، لیکن اب سیاست آپ کی بھی نہیں بچے گی۔ سننے میں آیا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک کی باتیں کرنے والے، تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کا نام لینے والے تمام کے تمام لوگ خود ایک نئے فارورڈ بلاک کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری ایک بڑی خبر، بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیتا چلوں۔ عمران خان کو پھر ایک اہم ترین پیغام پہنچایا گیا ہے، اور یہ اہم ترین پیغام کسی اور چیز کے حوالے سے نہیں، بلکہ کپتان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 8 ستمبر کے جلسے کو کینسل کر دیں اور واضح طور پر اپنا ایک میسج جاری کروا دیں کہ 8 ستمبر کو جلسہ نہیں ہے، اور اس کے بعد طلبہ سمیت کسی آپ کے جتنے بھی ونگز ہیں سب کو یہ ہدایت جاری کر دیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو ہم آپ پہ بہت سے معاملات پر نظر ثانی کریں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ کپتان کو
ملنے والے اس پیغام کے بعد کپتان کچھ دیر مسکراتے رہے. اس کے بعد کپتان نے واضح طور پر سخت ترین الفاظ میں انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، جو مرضی صورتحال بنے، میں کسی صورت میں بھی جلسے کو کینسل نہیں کروں گا، منسوخ نہیں کیا جائے گا. جلسہ بھی ہوگا، تحریک بھی ہوگی اور مزاحمتی تحریک کو بھی ہم شروع کریں گے. ذرائع کہتے ہیں کہ کپتان کی طرف سے انکار کے بعد دیگر تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے رابطوں کی کوشش کی گئی کہ وہ کپتان کو جا کر اس ضمن میں منائیں، لیکن کپتان نے ماننے سے واضح انکار کر دیا ہے. تیسری خبر وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. کیسے ہاتھ ہوا یہ بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.